بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس میں پیغمبروں یعنی نبیوں کا کانسیپٹ سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر دور، ہر قوم، ہر زمانے میں اپنے نبی بھیجے تاکہ وہ انسانوں کو ہدایت دے، انہیں برائی سے روکے اور توحید کی طرف بلائے۔ ویسے تو نبیوں کا ذکر صرف اسلام میں ہی نہیں بلکہ عیسائی اور یہودی دھرموں میں بھی ملتا ہے، مگر اسلامک مانیتاؤں کے مطابق دنیا میں کل ملا کر 1 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے گئے، لیکن قرآن میں جن 25 نبیوں کا نام خاص طور پر ذکر کے ساتھ آیا ہے وہ سب سے اہم، سب سے مشہور اور انسانیت کے لیے مثال ہے۔ ان 25 نبیوں کے صرف نام ہی نہیں بلکہ ان کے دور، ان کی قوم، ان کا علاقہ اور ان کے ساتھ ہونے والی قوم کی کہانی بھی قرآن اور حدیثوں میں ملتی ہے۔ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ 25 نبی دنیا کے آج کے نقشے میں کس کس دیش سے تعلق رکھتے تھے، اور ساتھ ہی یہ جانیں گے کہ ان کی وفات کہاں ہوئی اور ان کی مزاریں آج کس ملک میں موجود ہے۔ سب سے پہلے جن کی بات کی جائے گی وہ ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ اسلامی مانیتاؤں کے مطابق انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتی ہے۔ وہ نہ صرف پہلے نبی تھے بلکہ پوری انسانی نسل کے پہلے انسان بھی تھے۔ اللہ نے انہیں مٹی سے بنایا اور جنت میں ٹھہرایا، لیکن شیطان کے بہکاوے کے بعد اللہ نے انہیں اور بی بی حوا کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیج دیا۔ روایتوں کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کی ایک اونچی پہاڑی پر اتارا گیا جسے آج ایڈمز پیک کہا جاتا ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جو ہند مہاساگر میں بھارت کے بالکل نیچے موجود ہے۔ وہی ماں حوا کو جدہ یعنی سعودی عرب کے قریب اتارا گیا، اور سالوں بعد یہ دونوں مکے کے قریب عرفات کے میدان میں ایک دوسرے سے ملے۔ وفات کے بارے میں کچھ روایتیں کہتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک مکہ کی ایک پہاڑی ابو قبیس میں موجود ہے، جبکہ کچھ کہتی ہے کہ وہ سری لنکا کے پاس ہی کہیں دفن کیے گئے، لیکن حقیقت صرف اللہ جانتا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں دوسرے نبی کی، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کی۔ ان کا تعلق ایک ایسے علاقے سے تھا جو کبھی دنیا کی سب سے پرانی اور طاقتور تہذیبوں میں سے ایک تھا، بیبیلون، اور آج کے نقشے میں یہ علاقہ پڑتا ہے عراق دیش میں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے صرف نبوت ہی نہیں دی تھی بلکہ حکمت، علم اور ہنر بھی عطا کیا تھا۔ انہیں دنیا کا پہلا انسان مانا جاتا ہے جس نے قلم سے لکھنا سیکھا تھا، جو تاروں کی چال کو جانتے تھے، جنہوں نے لوگوں کو کپڑے سلنا سکھایا، اور جنہوں نے سب سے پہلے انسانوں کو بتایا کہ سال، مہینے اور دن اور گھڑی کیسے چلتے ہیں۔ اسی لیے انہیں علوم کا پیغمبر بھی کہا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، روزوں کا حکم دیا، زکوٰۃ دینے کی تعلیم دی اور نیک عمل کرنے کی دعوت دی، مگر افسوس ان کی قوم نے بھی وہی کیا جو اکثر نبیوں کے ساتھ ہوا، یعنی انکار، توہین اور ظلم۔ جب ان کی قوم نے ساری حدیں پار کر دی تو انہوں نے اپنے ماننے والوں کے ساتھ ہجرت کی اور روانہ ہوئے اس سرزمین کی طرف جسے آج ہم مصر یعنی ایجپٹ کے نام سے جانتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسا شرف بخشا جو بہت کموں کو نصیب ہوا۔ قرآن کہتا ہے، اور ہم نے انہیں اونچا مقام عطا کیا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ ہی آسمانوں پر اٹھا لیا گیا، اسی لیے آج ان کی کوئی مزار نہیں ملتی۔ اب نام آتا ہے اس نبی کا جنہیں آدم ثانی یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بات ہو رہی ہے حضرت نوح علیہ السلام کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور انسانی تاریخ کا وہ موڑ تھا جہاں انسان پھر سے گمراہی کی طرف بڑھ چکا تھا۔ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے، فطرت اور انسانیت مٹنے لگی تھی، اور ایسے وقت میں اللہ نے اپنے نبی نوح علیہ السلام کو بھیجا توحید کی روشنی لے کر شرک کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے۔ سالوں تک انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا، دن میں، رات میں، کھلے میں، چھپ کر، ہر طرح سے، مگر لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا، تانا مارا اور انہیں جھٹلایا۔
یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لی تاکہ اللہ کا پیغام بھی سنائی نہ دے۔ جب قوم نے ساری حدیں پار کر دی تو اللہ کا حکم آیا، اے نوح ایک کشتی بناؤ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق۔ اور پھر شروع ہوا ایک الہی پروجیکٹ۔ ریگستان میں کشتی بننے لگی، لوگ ہنستے رہے، تانے مارتے رہے، مگر نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ کا عذاب بس آنے ہی والا ہے۔ اور پھر آیا وہ دن جب آسمان سے پانی برسا اور زمین پھٹ پڑی۔ ایک ایسا طوفان آیا جس نے پوری باغی قوم کو بہا لیا۔ صرف وہی لوگ بچے جو نوح علیہ السلام کے بنائے ہوئے سفینے یعنی کشتی میں سوار تھے، انسان، جانور اور پرندے جو اللہ کے حکم سے چنے گئے تھے۔ یہ کشتی مہینوں تک پانی پر تیرتی رہی اور جا کر ایک پہاڑ پر رک گئی جسے آج ہم کہتے ہیں ماؤنٹ جودی، جو آج کے نقشے میں ترکی کی حد میں آتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے طوفان کے بعد کئی سال تک لوگوں کو انصاف اور ایمان کے راستے پر چلایا۔ کئی روایتوں کے مطابق ان کی وفات عراق میں ہوئی۔ کچھ مانتے ہیں کہ ان کا مزار نجف یعنی عراق میں موجود ہے، جبکہ کچھ لبنان کے جرحہ شہر کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ بہرحال ان کا علم، صبر اور حکمت آج بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں اس پیغمبر کی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا جو زمین پر سب سے طاقتور مگر سب سے ظالم اور گھمنڈی بن چکی تھی۔ یہ ہے حضرت ہود علیہ السلام کی قوم۔ اتہاس اور بھگول کے مطابق قوم عاد کا علاقہ آج کے نقشے میں دکشن سعودی عرب، پوروی یمن اور پسچمی عمان میں پھیلا ہوا تھا، خاص کر حضرموت، روب الخلی اور الاحقاف جیسے ریگستانی علاقوں میں۔ اور جب قوم کے انکار کی انتہا ہو گئی تو اللہ کا عذاب بھی اتنا ہی بھیانک آیا، ایک زبردست آندھی جو 7 رات اور 8 دن تک لگاتار چلتی رہی، ایک ایسی ٹھنڈی مگر تیز تباہ کن ہوا جو قوم عاد کو جڑ سے اکھاڑ کر اڑاتی رہی، یہاں تک کہ پوری قوم ریت میں دفن ہو گئی اور صرف ہود علیہ السلام اور ان کے چند ماننے والے ہی بچے۔ اس عذاب کے بعد حضرت ہود علیہ السلام نے وہی حضرموت یعنی یمن کے ایک علاقے میں آخری زندگی گزاری، اور وہیں پر ان کی مزار مبارک آج بھی موجود مانی جاتی ہے، جو قبر ہود کے نام سے مشہور ہے۔ یہ جگہ آج بھی یمن کے حضرموت صوبے میں موجود ہے، جہاں ہر سال لوگ زیارت کے لیے آتے ہیں۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس نبی کی کہانی پر جن کا معجزہ آج بھی سعودی عرب کی چٹانوں پر درج ہے۔ وہ نبی جن کی آواز صدیوں سے ریگستان کی ریت میں گونجتی چلی آ رہی ہے، وہ ہے حضرت صالح علیہ السلام۔ اللہ نے انہیں بھیجا تھا اس دور کی ایک بہت ہی خوشحال، طاقتور اور بدھیمان قوم کی طرف، جس کا نام تھا قوم سمود۔ یہ قوم پہاڑوں کو کاٹ کر اس میں اپنے شاندار محل بناتی تھی، چٹانوں کو تراش کر اس میں کیلے بناتی تھی۔ ان کا علاقہ آج کے دور میں اتر پشچم سعودی عرب میں تھا۔ الاولا اور مدائن صالح ایسی نام کی جو جگہ اسی قوم کی نشانیاں ہیں۔ اس پر اللہ نے ایک نشانی بھیجی، ایک اونٹنی جو ایک پتھر سے چمتکاری روپ سے نکلی تھی۔ یہ اونٹنی نہ صرف ایک معجزہ تھا بلکہ اللہ کا امتحان بھی۔ حکم یہ تھا کہ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور اس ایک دن تم اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، مگر گھمنڈ اور ہٹ کے مارے ہوئے لوگوں نے اس اونٹنی کو ذبح کر دیا، اور پھر شروع ہوا اللہ کا عذاب۔ پہلے ایک بھیانک چیخ آئی جس نے دل و دماغ پھاڑ ڈالا، پھر زمین کانپی اور پورا شہر دھس گیا، پہاڑوں کے محل بھی ریت بن گئے اور قوم سمود کا نام اتہاس سے مٹ گیا۔ آج بھی سعودی عرب کے مدائن صالح علاقے میں ان پہاڑوں کی کھدائی میں بنے ہوئے مکان اور محل موجود ہے، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم سمود کوئی کالپنک قوم نہیں تھی بلکہ ایک حقیقت تھی جو اپنے گھمنڈ کی وجہ سے ختم کر دی گئی۔ یہ جگہ یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹ بھی ہے۔ جہاں تک بات ہے حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کی، تو کچھ روایتوں کے مطابق اللہ نے انہیں عذاب سے پہلے ہی وہاں سے ہجرت کرا دیا تھا، اور ان کا مزار بھی وہی مدائن صالح علاقے میں ہونا بتایا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کی پختہ پشٹی نہیں ہے، مگر یہ علاقہ آج بھی لوگوں کے لیے عبرت اور توحید کی نشانی بنا ہوا ہے۔
اب ہم پہنچتے ہیں اس شخصیت کی کہانی پر جنہیں صرف اسلام ہی نہیں بلکہ یہودیت اور عیسائیت بھی تسلیم کرتی ہے۔ وہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہیں دنیا بھر کے دھرموں میں ابراہم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انہیں ابو الانبیاء کہا جاتا ہے، یعنی پیغمبروں کے پتا، کیونکہ ان کی اولاد میں درجنوں نہیں بلکہ سینکڑوں نبی پیدا ہوئے، یہاں تک کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی آپ کی نسل سے تھے۔ عراق کے ایک مشہور شہر اور میں، جو آج کے نقشے میں نصیریہ شہر کے قریب ہے، اس دور میں وہاں شرک اور مورتی پوجا کا بول بالا تھا، یہاں تک کہ ان کے اپنے والد آزر بھی ایک بت تراش یعنی مورتی بنانے والے تھے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلے، آزر جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا تھے، مگر ابراہیم علیہ السلام نے بچپن سے ہی سوال پوچھنا شروع کر دیے تھے، یہ بے جان مورتیاں کیسے ہمارا خدا ہو سکتی ہے؟ اور جب سچائی کو جانا تو پوری قوم کے سامنے اعلان یہ کر دیا کہ میرا رب وہ ہے جو جیون دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے اور آسمانوں کو چلاتا ہے۔ آپ نے شرک کے خلاف ایک ایسا بغاوت کیا جو اتہاس میں مثال بن گیا۔ ایک دن جب پوری قوم تہوار میں گئی تھی، آپ نے ساری بتوں کو توڑ ڈالا، صرف ایک بڑے بت کو چھوڑ دیا اور اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لٹکا دی۔ پوچھا گیا، یہ سب کس نے کیا؟ تو جواب ملا، اس بڑے بت سے پوچھو۔ مگر جب قوم کو جواب سمجھ آیا تو آپ کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا گیا۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی بڑی کہ پاس جانا بھی ممکن نہ تھا، مگر جب ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینکا گیا تو اللہ نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم پر، اور پھر آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت باہر نکل آئے اور قوم حیران رہ گئی، مگر ان کا گھمنڈ پھر بھی نہ ٹوٹا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، پہلے فلسطین، پھر مصر اور پھر حجاز یعنی سعودی عرب کی سرزمین پر آئے۔ یہاں انہوں نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبہ شریف کی بنیاد رکھی، جو آج بھی مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ آپ کی ایک اور آزمائش تھی، اپنے بیٹے کی قربانی کا حکم۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آنکھوں پر پٹی باندھ کر چھری چلائی تو اللہ نے فرشتہ بھیجا اور انسانی قربانی کی جگہ ایک مینڈھا بھیجا، جو آج بھی عید الاضحیٰ کے روپ میں یاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار آج بھی فلسطین کے شہر خلیل میں موجود ہے، جہاں ان کے ساتھ حضرت اسحاق علیہ السلام اور ان کی بیویاں بھی دفن ہیں۔ یہ مقام مسجد ابراہیمی کے نام سے مشہور ہے، جو یہودیوں، عیسائیوں اور مسلمانوں تینوں کے لیے مقدس ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس پیغمبر کی جن کا مقام صرف ایک رسول کا ہی نہیں بلکہ ایک چیتاونی کا بھی ہے، وہ ہے حضرت لوط علیہ السلام۔ یہ نبی وہ تھے جنہیں خدا نے اس قوم کی طرف بھیجا جس نے انسانی فطرت کے خلاف جا کر ہم جنس پرستی، ہومو سیکسولیٹی جیسے گناہوں کو اپنی پہچان بنا لیا تھا۔ لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا دو مشہور اور قابل شہروں کی طرف، سدوم اور عمورہ۔ یہ شہر اس وقت کی تجارت اور سیر سپاٹے کا بڑا مرکز تھا، مگر ساتھ ہی ساتھ فحاشی، بے ادبی اور جرم کا اڈا بھی۔ ان کی قوم ایک ایسی برائی میں لپت تھی جسے آج کے دور میں بھی کئی مذہب حرام اور گناہ کبیرہ مانتے ہیں۔ وہ تھی مردوں کا مردوں کے ساتھ جسمانی تعلقات رکھنا، اور لوط علیہ السلام نے بار بار ان کو سمجھایا، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جاتے ہو؟ مگر ان کی قوم نے مذاق اڑایا اور یہاں تک کہا، لوط اور اس کے گھر والوں کو نکال دو، یہ بہت پاک باز بنتے ہیں۔ جب حد پار کر دی گئی تو اللہ کا عذاب ان کے سر پر اتر آیا۔ 3 فرشتے انسانوں کی شکل میں آئے، پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، پھر پہنچے لوط علیہ السلام کے شہر۔ جب لوط علیہ السلام کی قوم نے ان فرشتوں کی طرف بھی بری نگاہ سے دیکھنا چاہا تو وہی وقت تھا جب اللہ کا حکم جاری ہو گیا۔ قوم سدوم اور عمورہ پر پتھروں کی بارش ہوئی اور دھرتی کو الٹ دیا گیا۔ جو شہر ایک وادی میں تھے اب دنیا کی سب سے نیچی سطح بن گئے۔ ڈیڈ سی جو آج بھی موجود ہے۔ ڈیڈ سی دنیا کی سب سے نیچی اور سب سے نمکین جھیل ہے، اس میں کوئی زندہ چیز نہیں بچتی، اور مسافر آج بھی اسے دیکھ کر دہل جاتے ہیں کہ اللہ کے عذاب کی تصویر کتنی خوفناک ہو سکتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ نے ان کے گھر والوں اور ایمان والوں کے ساتھ اس عذاب سے پہلے نکال لیا تھا، سوائے ان کی بیوی کے
जो उसी कौम के साथ हलाक हो गई क्योंकि वो दिल से उस बुराई के साथ थी। हमारी इस मुकद्दस लिस्ट में अब बारी है उस नबी की जिनकी नस्ल में आखिरकार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। ये है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। इनका जिक्र सिर्फ एक नबी के तौर पर नहीं बल्कि एक नस्ब का हिस्सा बनकर भी आता है। ये वही बेटे थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जिनके साथ मिलकर उन्होंने काबा शरीफ की तामीर की थी, जिसकी तरफ आज पूरी दुनिया के मुसलमान सजदा करते हैं। जहाँ तक इनकी पैदाइश की बात है तो तारीखी हवालों से मालूम होता है कि ये जन्मे थे फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर, लेकिन जल्द ही अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम को एक वीरान सूनी वादी में छोड़ दिया जो आगे चलकर मक्का बनी। उस वक्त वहाँ न कोई पानी था न कोई बस्ती, मगर एक माँ की दुआ और एक बच्चे के पाँव की रगड़ से जमजम जैसा मिरेकल दुनिया ने देखा। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मक्का की उसी सरजमीन में परवरिश पाई और वही बड़े हुए। इन्हीं को अरबी दुनिया का पहला बाशिंदा और असली अरबों का वालिद, फादर ऑफ द अरब्स कहा जाता है। माना जाता है कि इन्होंने मक्का के इलाके में तौहीद की तालीम दी, लोगों को एक अल्लाह की इबादत की तरफ बुलाया और अरबी ज़ुबान को बुनियादी तौर पर फैलाने वाले भी यही थे। इनका रिश्ता कुर्बानी से भी जुड़ा हुआ है। वो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में बेटी की कुर्बानी का हुक्म मिला तो वो बेटा यही थे, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। और जब दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म के सामने बिल्कुल सर झुका चुके थे, तब अल्लाह ने एक दुम्बे को भेज दिया और कहा, ये हमारी सबसे बड़ी आजमाइशों में से एक थी। आज के नक्शे में हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की लोकेशन यानी पैदाइश फ़िलिस्तीन में मानी जाती है। ज़िंदगी और नबूवत की बात करें तो मक्का और सऊदी अरब में उनकी ज़िंदगी और नबूवत उन्हें वहीं पर मिली और उनका मज़ार मुबारक हिजरे इस्माइल खाना काबा की बाहरी दीवार के अंदर सेमी सर्कल जो इलाका है वहाँ पर मानी जाती है। ये काबा का ही हिस्सा माना जाता है। आज भी हाजियों को कहा जाता है कि अगर आपने हिजरे इस्माइल के अंदर नमाज पढ़ी तो समझो काबा के अंदर नमाज पढ़ी। अब बात करते हैं उस नबी की जो एक बुजुर्ग बाप की दुआओं का नतीजा थे, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। वो बेटे जो उम्र के ढलते वक्त में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा को अल्लाह की तरफ से इनाम की तरह मिले थे। ये वो मुकद्दस दौर था जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले ही एक बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्के की वीरान वादी में छोड़ आए थे, लेकिन जब वो कनान यानी आज का फ़िलिस्तीन लौटे तो वहाँ अल्लाह ने उन्हें एक और बेटे की खुशखबरी दी और नाम रखा गया इसहाक, जिसका मतलब ही होता है जो चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, क्योंकि उनकी माँ सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा इस खबर को सुनकर हंस पड़ी थी। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम ने अपनी नबूवत की जिम्मेदारी फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर निभाई, जो आज के दौर में आप सब जानते हैं। ये इलाका हमेशा से तौहीद के पैगाम का गवाह रहा है, जहाँ एक के बाद एक अजीम पैगंबर आते रहे। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे बनी इसराइल की कौम की नींव पड़ी। यानी जो सिलसिला हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के ज़रिए अरब में चला, वही सिलसिला इसहाक अलैहिस्सलाम के ज़रिए शाम, फ़िलिस्तीन और मिस्र में बढ़ा। इनकी मज़ार मुबारक आज के दौर में कहा है किस मुल्क में है तो केव ऑफ द पैट्रियार्च अल खलील हेब्रॉन, वेस्ट बैंक फ़िलिस्तीन। इसी गुफा में दफन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत सारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम, हज़रत रिबेका यानी हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की बीवी, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। ये जगह है तीनों अब्राहमिक मजहबों के लिए सबसे मुकद्दस मकामात में से एक मानी जाती है। अब जिक्र उस नबी का जिनकी नस्ल से बनी इसराइल की पूरी कौम चली, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनका नाम कुरान में कई बार आया और जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, यानी वही याकूब जिनके 12 बेटे थे, जिनसे आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले बने। इनका जन्म फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर हुआ, जहाँ उनके वालिद हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहले से ही तौहीद की दावत दे रहे थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी का अहम हिस्सा यही गुजारा और अपने बेटे बेटियों को अल्लाह की रहनुमाई की तालीम दी, मगर उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश उनका बेटा हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बना। एक दिन उनका सबसे प्यारा बेटा अचानक गायब हो गया और उन्हें बताया गया कि उसे दरिंदे खा गए।
مگر یعقوب علیہ السلام نے صبر کیا، اتنا صبر کہ اللہ نے انہیں صبر کا اصلی پیکر بنا دیا۔ ان کی آنکھیں بیٹا کھونے کے غم میں اندھی ہو گئی، مگر زبان سے ایک لفظ بھی شکایت کا نہ نکلا۔ وہ صبر ہی تھا جس نے باپ بیٹے کو سالوں بعد مصر کی سرزمین پر دوبارہ ملایا، وہی مصر جہاں یوسف علیہ السلام اب ایک عظیم حکمران بن چکے تھے۔ اب اس حسن، اس حکمت اور اس حیا کا تذکرہ جو انسانیت کے لیے ہمیشہ مثال رہے گا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، وہ نبی جن کے حسن کو دیکھ کر عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور جن کی سمجھداری پر مصر کا بادشاہ بھی جھک گیا تھا۔ ان کا جنم فلسطین میں ہوا، مگر بہت چھوٹی عمر میں ہی ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ جلن، حسد اور نفرت کی انتہا تھی۔ جب ان کے بھائی مصر کے قحط کے دوران ان کے دربار میں پہنچے تو انہوں نے معاف کر دیا۔ ایک بادشاہ ہوتے ہوئے انہوں نے صبر، رحم اور انصاف کی سب سے بڑی مثال پیش کی، اور وہی مصر جو ان کی آزمائشوں کا گواہ تھا، وہی ان کی وفات اور مزار کا بھی گواہ بنا۔ موت کے بعد ان کی وصیت تھی کہ انہیں پھر سے فلسطین میں دفن کیا جائے، اور کچھ روایتوں کے مطابق بنی اسرائیل کے مصر سے نکلنے کے دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہڈیاں فلسطین لے جا کر دفن کی۔ حالانکہ اس پر علماء کے بیچ مت بھید موجود ہے۔ اب باری اس نبی کی جن کا نام لیا جائے تو دل خود بخود جھک جاتا ہے، جن کی زندگی ہم سب کو یہ سکھاتی ہے کہ جب تک سانسیں ہے امید نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ یہ ہے صبر کے پیغمبر حضرت ایوب علیہ السلام۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تعلق عاد اور سمود کی نسل سے مانا جاتا ہے۔ ان کا علاقہ آج کے دور کے سعودی عرب اور شام کے سرحدی علاقے میں بتایا جاتا ہے۔ کچھ روایتیں یہ بھی کہتی ہے کہ وہ اس دور میں بھیجے گئے جب آس پاس کے علاقوں میں بد عملی اور دنیا پرستی بڑھ چکی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی اللہ کی طرف سے دی گئی ایک بہت بڑی نعمت تھی۔ ان کے پاس بے حساب دولت تھی، خوبصورت زمینیں، بڑی فیملی، سہولیتیں اور ایک محبت کرنے والی بیوی، مگر پھر اللہ نے انہیں صبر کی سب سے بڑی پریکشا میں ڈال دیا۔ ان کی پوری دولت چھن گئی، ان کے تمام بچے ایک حادثے میں مارے گئے، اور پھر خود ان کے جسم پر ایک بھیانک بیماری آ گئی جس سے ان کا پورا شریر زخمی ہو گیا۔ ان کے اپنے لوگ، رشتہ دار، دوست، سب نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا۔ صرف ایک ان کی بیوی تھی جو ہر روز ان کے لیے کھانا لاتی، ان کی خدمت کرتی اور تسلی دیتی۔ اتنی بڑی آزمائش کے باوجود حضرت ایوب علیہ السلام کی زبان پر شکایت کا ایک لفظ نہیں آیا۔ اللہ نے ان کی یہ دعا سن لی اور انہیں حکم دیا کہ دھرتی پر اپنے پاؤں مارو۔ جیسے ہی انہوں نے زمین پر پاؤں مارا، وہاں سے ایک ٹھنڈا پانی کا چشمہ پھوٹا، جس سے نہا کر اور پی کر ان کا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ جو بچے مر چکے تھے ان کی جگہ انہیں نئی اولاد دی گئی، جو دولت چلی گئی تھی اور وہ زیادہ کر کے لوٹائی گئی۔ اللہ نے انہیں اس طرح نوازا کہ قیامت تک ان کی مثالیں دی جاتی رہے گی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی مزار کے بارے میں بہت سی روایتیں موجود ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ عمان میں ہے، کچھ سریا کی وادیوں میں کہتے ہیں، اور کچھ کا ماننا ہے کہ وہ ترکی کے عرفہ شہر میں دفن ہے، جہاں ان کا مقبرہ آج بھی ایک مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ اب باری ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی۔ حضرت شعیب علیہ السلام کو اللہ نے قوم مدین اور اصحاب الایکا کی طرف بھیجا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو اپنی دکانوں میں ناپ تول میں چوری کرتے، غریبوں پر ظلم کرتے، بازار میں دھوکہ دھڑی کرتے اور اللہ کے قانون کو مذاق سمجھتے تھے۔ اس قوم کی سب سے بڑی برائی تھی مال کی محبت۔ انہوں نے کاروبار کو اپنا مذہب بنا لیا تھا۔ ہر سودے میں بے ایمانی، ہر تجارت میں دھوکہ، یہی ان کی پہچان تھی۔ اور جب حضرت شعیب علیہ السلام نے انہیں بار بار سمجھایا تو انہوں نے جواب دیا، اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے مذہب کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جیسا چاہے ویسا نہ کریں؟ یعنی پیارے دوستو، ان لوگوں نے شرافت نہیں چھوڑی بلکہ اپنے نبی کو تانا دینا شروع کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے صبر کے ساتھ انہیں بار بار چیتایا، مگر جب بات حد سے پار ہو گئی تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اب ان پر عذاب اتار دو۔ اتنا بھیانک بھوکمپ آیا کہ پورا مدین کا علاقہ ہل اٹھا، گھر زمیندوز ہو گئے، لوگ زندہ دفن ہو گئے، اور ایک لمحے میں وہ پوری تہذیب ختم ہو گئی جو خود کو سب سے عقل مند سمجھتی تھی۔
حضرت شعیب علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی مزار کے بارے میں الگ الگ رائے ملتی ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ جارڈن کے مدین میں دفن ہے۔ کچھ روایتیں یمن میں موجود جبل شعیب کو بتاتی ہے، جو یمن کی سب سے اونچی پہاڑی ہے اور آج بھی ایک مقدس زیارت گاہ ہے۔ اب ہم پہنچتے ہیں اس پیغمبر کی بات پر جو اسلامی اتہاس کے سب سے زیادہ ذکر کیے گئے نبی ہے، جن کا نام قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا۔ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کو تورات نازل ہوئی تھی۔ انہوں نے طور سینائی یعنی ماؤنٹ سینائی پر 40 راتوں تک اللہ سے ہم کلام ہو کر شریعت کے احکام لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی سب سے بڑی آزمائش تھی ان کی اپنی قوم بنی اسرائیل، جن کے بار بار انکار، شکایت اور بغاوت کے باوجود انہوں نے کبھی صبر نہیں چھوڑا۔ جب انہوں نے گائے کی پوجا کی تو اللہ ناراض ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی ان کے لیے دعا مانگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کا ذکر قرآن میں نہیں آتا، مگر حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک پوتر زمین، ایک مقدس زمین یعنی فلسطین کے ہی قریب کسی جگہ پر وفات پا گئے۔ اب ایک اور پیغمبر کی بات کرتے ہیں، پیغمبر حضرت ہارون علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سگے بڑے بھائی تھے۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی اور انہیں حکم ہوا کہ ظالم فرعون کے پاس جا کر اس کو دعوت توحید دے، تو انہوں نے ایک عظیم دعا کی، اور میرے لیے ایک وزیر بنا دے میرے گھر والوں میں سے ہارون کو، میرے بھائی کو، جس سے میری کمر مضبوط ہو جائے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ اور اللہ نے نہ صرف دعا قبول کی بلکہ ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ قرآن میں آتا ہے حضرت ہارون علیہ السلام بولنے میں بہت زیادہ فرصت اور فصاحت والے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب فرعون کے دربار میں جانے کی باری آئی تو زبان کے ذریعے قوم تک پیغام پہنچانے کی ذمہ داری زیادہ تر ہارون علیہ السلام کو ہی دی گئی۔ جب موسیٰ علیہ السلام طور سینائی پر 40 راتوں کے لیے اللہ سے تورات لینے گئے تھے تو پیچھے پوری قوم کو ہارون علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، مگر اسی دوران قوم بنی اسرائیل نے گائے کی پوجا شروع کر دی اور ہارون علیہ السلام انہیں روکتے رہے، مگر وہ ان کی نہیں مانے۔ روایتوں کے مطابق حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات سینا پہاڑ کے قریب ہی ہوئی تھی۔ ایک روایت کہتی ہے کہ ان کی قبر جارڈن اور سعودی عرب کے بیچ کسی پہاڑی علاقے میں ہے۔ کچھ لوگ مانتے ہیں کہ پیٹرا یعنی جارڈن میں جو موجود ہے اس کے پاس ان کی قبر موجود ہے، جو ایک بے حد پرانا اور رہسیمئی شہر ہے۔ اب بات کرتے ہیں پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام کی۔ داؤد علیہ السلام کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ ان کی زندگی کا زیادہ تر حصہ فلسطین کے علاقے میں گزرا۔ وہ ایک نبی بھی تھے اور ایک بادشاہ بھی۔ اللہ نے انہیں حکومت اور ہدایت دونوں سے نوازا تھا۔ ان کی مزار کے بارے میں اتہاس بتاتا ہے کہ یہ قدس یعنی جیروسلم کے آس پاس کہیں موجود تھی، لیکن اس کی پختہ لوکیشن آج گمنام ہے۔ پیارے دوستو، بچے ہوئے جو 10 پیغمبر ہیں ان کے بارے میں ہم سیکنڈ پارٹ میں بتائیں گے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت بڑی ہو چکی ہے۔ تو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ضرور بتانا کہ ہم اس کا سیکنڈ پارٹ لائے یا نہیں۔ اگر اس ویڈیو پہ 1000 لائک ہو جاتے ہیں تو جلد سے جلد ہم اس کا سیکنڈ پارٹ بھی بنائیں گے، جس میں ہم بات کریں گے بچے ہوئے ان 10 پیغمبروں کی